نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں گفتگو کروں گا، میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے، بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے، لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے، جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ۔ وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے، اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں، لہذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی کئی ایک وعیدیں کئی احادیث میں موجود ہیں۔ اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو، یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو۔ اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان کے اندر۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں، ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، تو یہ لاجیکل ہے۔ نمبر 2 علم کی بات، کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں، اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا، کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی، خود اپنی ایفرٹ ہے۔
اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے. یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے. میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، آلموسٹ 2 گھنٹے کا. میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ اصالہ ثواب والی ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں. تو وہ پھر پوچھتے ہیں. تو نیٹ پہ جب بھی کوئی اصالہ ثواب کا آپ لفظ لکھیں نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے، کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں